السلام علیکم مولانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری چوتھی نشست عقیدہ امامت کے ذیل میں الحمدللہ شروع ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو گزشتہ 3 تقاریر میں آپ سے گفتگو کی تھی، اس میں فلسفہ امامت کے اوپر ہمارا جو مطمع نظر تھا وہ ہم نے کافی حد تک پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد ہمیں امام کی صفات، امام کی اہلیت، امام کا مقام و مرتبہ، امام کی حیثیت دین میں، امام کا تعلق امت سے، یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے زاویے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کار امامت پر، امامت کی جو مختلف کیفیات اور حالات رہے ہیں تاریخ امامت کے، ان سب تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ تو اب آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو گزشتہ تقریر تھی وہ بعض ایسے نکات تک پہنچ گئی تھی کہ جس میں ہم نے قرآن کی روح سے، عقل اور منطق کی روح سے امامت کے وجود کو، قیام امامت کو دین میں لازم و ملزوم قرار دینے کی تمام جو دلیلیں ہیں وہ پیش کرنی تھیں۔ تمام سے مقصد یہ کہ کافی حد تک پیش کرنی تھیں۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ آج ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں جہاں ہماری تیسری تقریر اختتام کو پہنچی تھی، اور اب وہاں پر ہماری جو تقریر میں ایک کا سوال آپ سے آغاز، کر لوں، آپ سے ایک سوال کر لوں اگر آپ یاد دیں تو۔ فرمائیے۔ اچھا، یہ جو آپ عقلی دلائل اور قرآن سے جو دلائل پیش کر رہے ہیں، وہ جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ بہت جرنلسٹک ہیں، بہت اسپیسیفک نہیں ہیں۔ اب آپ نے ذکر کیا تھا سورہ ہجر کی کچھ آیات کا، اور ان کو آپ نے دلیل بنایا تھا قیام امامت کے لیے۔ تو کیا یہ سورہ ہجر کی جو آیات ہیں ان کو قرآن نے کہیں اور اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، کہیں اس کی تصدیق و توثیق کی ہے ان آیات کی، یا جو ہم اسیوم کر رہے ہیں ان آیات کا مفہوم لے رہے ہیں وہ بس یعنی ہمارے وہ ہے مفہوم اور عقیدہ؟ جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے شروع کروا دی، اور ہمیں اسی چیز کو لے کے آگے بڑھنا تھا۔ گزشتہ تقریر میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قرآن سے جو مطالب ہم اخذ کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہر شخص یہی مطالب اخذ کرے، جب تک کہ ہمارے پاس مزید آیتیں نہ ہوں کہ جن کو ہم دلیل کے طور پر پیش کریں کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ ہمارے مطمع نظر کی تصدیق کر رہی ہیں۔ تو ہم اس وقت ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مطمع نظر کی تصدیق کے لیے ایک دفعہ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے آیات کا آغاز کیا تھا۔ تو صورت یہ تھی کہ ہم نے ایک بات پیش کی تھی، سورہ ہجر کی آیت سے پہلے سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی تھیں، اور اس میں پروردگار عالم کا وہ ارشاد ہم نے بیان کیا تھا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، کہ اللہ کی طرف سے بے شک تمہارے اوپر نازل ہوا ایک ذکر جو کہ رسول ہے، یا یہ کہیں کہ نازل ہوا ایک رسول جو کہ سراپا ذکر ہے۔ اور وہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی واضح آیتیں سناتا ہے، اور لوگوں کو، بلکہ مومنوں کو جو دین پر ایمان بھی لے آئے اور اعمال صالح کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اعمال صالح کرنے لگے، اب ان کو ظلمتوں سے نکالنا اور نور کی طرف لانا، اس کے لیے جو تبلیغات، جو تعلیمات، جو تزکیہ اور جن کارہائے نبوت کی ضرورت ہے وہ انجام دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے پوری تبلیغات پیغمبر اسلام، قرآن، حدیث، تعلیمات، تزکیہ نفس، ان تمام چیزوں کو سمیٹ لیا تھا۔ ہم نے کیا سمیٹ لیا تھا؟ قرآن نے سمیٹ لیا تھا لفظ ذکر میں، اور اس کے بعد اسی لفظ ذکر کا استعمال ہم نے سورہ ہجر کی آیت میں بیان کیا تھا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو وہاں پر کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا
کہ ذکر کو نازل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. کوئی اس بات کے اوپر اختلاف نہیں کر سکتا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, ذکر سے مراد تعلیمات پیغمبر اسلام ہے, ذکر سے مراد کار نبوت ہے, ذکر سے مراد تزکیہ نفس ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ذکر سے مراد تو صرف قرآن ہے. اگر یہ بھی کہا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہی روح دین ہے اور قرآن کے ذریعے ہی تحفظ ہو سکتا ہے. قرآن کا تحفظ نہ ہو تو دین کا تحفظ ممکن نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو ایک لفظ قرآن میں سمیٹ لیں تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا, اب یہاں تک بات پہنچنے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا, ہم نے تو یہ ثابت کیا تھا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ ذکر ہے وہ ہمارا نازل کردہ ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عملی تطبیق کے لیے پروردگار عالم کو کوئی نہ کوئی کام انجام دینا ہے جو من اللہ ہونا چاہیے. اس کا امت سے یا افراد سے یا شورا سے یا اجماع سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ من جانب اللہ ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسے بعثت انبیاء من جانب اللہ ہوتی ہے, قوم سے پوچھ کے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہم نے کی تھی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ کیا ایسی اور آیتیں ہیں کہ جن میں اس قسم کی گفتگو کی گئی ہو, اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں, یا اس قسم کی کوئی اور بات آئی ہو. تو اب اس میں ہمیں کئی چیزوں کی طرف توجہ دینے کا موقع ہے. بہت سی آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جس کو ہم نے گزشتہ تقاریر میں بات کی اور یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال کیا معلم کتاب و حکمت ہونے کا, اور اس کے حوالے سے قرآن میں بہت زیادہ آیتیں آئیں, اور معلم کتاب سرکار رسالت قرار پائے. اور اس کے بعد کوئی ہستیاں امت میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ کر کے کتاب کا وارث بنا دیا. تو اب وراثت کتاب کے بغیر تحفظ کتاب ممکن نہیں تھا, لہذا عملی اطلاق کی طرف ایک اشارہ ہمیں سورہ فاطر کی اس آیت میں بھی مل جاتا ہے. ہم اس آیت کو پورا نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے آگے من عبادنا کے بعد بندوں کی قسمیں ہیں کہ کچھ بندے وہ ہیں کہ جو نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے, کچھ بندے وہ تھے کہ جو درمیانی تھے, کچھ بندے وہ تھے کہ جو اعلیٰ ترین اور بہت ہی فرما بردار صالح بندے تھے. اب ہم نے ان تمام بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا اور ان کو کتاب کا وارث بنایا. تو ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ صالحین میں سے کچھ کا انتخاب پروردگار عالم نے خود کیا, یہ نہیں کہ کسی اور سے انتخاب کرایا ہو. تو یہ بات تو ہماری گزشتہ تقریر میں ہو چکی تھی. اب اس سے مسلسل اگر آیتوں کی ہم بات کریں تو پھر ہمارے پاس بہت سی آیتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ان بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہو. تو اب ہم 2-3 آیتیں صرف نمونے کے طور پر پڑھیں گے, کیونکہ گفتگو بہت لمبی نہیں کرنا ہے اور ہمارے پاس ابھی بہت کافی مواد باقی ہے. گو کہ ہم نے اپنے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی مواد جمع کر کے رکھا تھا, مگر ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی وہ آپ تک پہنچے گا. تو اس میں اللہ نے جن آیتوں میں کتاب کے حوالے سے کسی ایسی شخصیت کا تعارف کرایا علم کتاب کے حوالے سے جو اللہ اور رسول کے علاوہ ہے, تو وہ تو ہم نے سورہ رات کی آیت پڑھ لی تھی کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی علم کتاب رکھنے والا فرد ہے جس کا تعارف پروردگار عالم کرا رہا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اکثر اپنے بندوں کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا کہ کبھی اوت العلم کا لفظ استعمال کیا, کبھی اولو العلم کا لفظ استعمال کیا, کبھی راسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا, اور اس کے بعد ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی توحید کی گواہی کے ذیل میں بھی کچھ بندوں کا ذکر کیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, کہ اللہ نے گواہی دی اپنی توحید کی, اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی, تمام ملائکہ نے دی, اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ علم میں راسخ ہیں اور عدالت پر قائم ہیں. یہ
قائم بالقسط کا جو لفظ ہے عدالت پر قیام، اس کو ہم ہمارے مفسرین عصمت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں پر علم اور عصمت کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اور بعض مواقع ہیں، لیکن ہم کیونکہ سورہ ہجر کی آیت کے ذیل میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک بات اس سے پہلے اور کہہ دیں کہ پروردگار عالم نے ایک مقام پر لوگوں کو مجتمع ہونے کا، ایک مرکز کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحب، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسے اختیار کرو گے؟ کہ صادقین کی معیت میں آ جاؤ. یعنی تمام مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، سب مومن اس کے مخاطب ہیں. سب سے کہا گیا ہے کہ سب کے لیے ایک مرکز ہے جو مرکز صادقین ہے، سب کو ان کی معیت پر جمع ہونا ہے. اور اس قسم کے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم آ رہے ہیں ایک ایسی آیت کے اوپر کہ جو قرآن میں 2 مرتبہ آئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک دفعہ سورہ انبیاء میں آئی ہے، ایک دفعہ سورہ نحل میں آئی ہے. اور صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو. اب دیکھیے ذکر کی تعریف ہو چکی. ذکر کیا ہے؟ ذکر دین ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر تعلیم کتاب و حکمت ہے، ذکر تزکیہ نفس ہے، ذکر کار نبوت ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. اب جب اللہ نے وعدہ کیا تو ایسے افراد کا وجود اللہ پر لازم ہے کہ جو اس ذکر کے اہل ہوں. یعنی ہر وہ شخص، تمام قوم دین کی اور فلاح کی، معرفت کی، کسی شعبے کی بھی کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اہل ذکر کی طرف رجوع کریں. یعنی اہل ذکر کا وجود ہر زمانے میں ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اگر سامنے رکھیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو ہمارا وہ مطمع نظر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اہل ذکر ہوں، جو صادقین ہوں، جو راسخون فی العلم ہوں، جو اولو العلم ہوں، جو اوت العلم ہوں، اور ان کی طرف لوگ رجوع کریں. بعد پیغمبر اسلام مرکز اسی طرح قائم رہے جیسے سرکار رسالت کی حیات میں تھا. تو یہ اس کا مختصر جواب ہے. باقی اس سے آگے آپ اور کچھ سوال کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم نہیں. لیکن مزید مولانا وہ تو بات پھر وہی ہو گئی نا جو سورہ ہجر کی آیات کے اندر جس طرح یعنی جو ذکر کیا گیا ہے یا جو بیان امامت کے قیام کی جو دلیل آپ نے دی ہے، وہ تو مورلیس یہ جو تصدیق کر رہی ہے اس دلیل کی، وہ دلیل اس دلیل کا بھی یہی حال ہے نا، ان آیتوں کا بھی. اس کے اندر بھی کوئی ڈائریکٹ تو کچھ کہیں ذکر نہیں ہے. جس طرح کہ کہا گیا کہ اپنے حکمران کی، جس طرح اہل سنت مانتے ہیں نا کبھی، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اس نے آگے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی ہے اپنے حکمران کی اطاعت کرنے میں. جی ہاں، تو بات یہی ہے کہ اسی لیے ہم نے یہ بات کی کہ ماننا یا نہ ماننا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات کے ماننے کی دلیل فراہم ہو جانا وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم جو بھی دعویٰ کریں اس کی دلیل فراہم کریں، بے دلیل دعویٰ نہ ہو. تو اب دلیل فراہم کر دی گئی. اب ابھی آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. اب دیکھیے اس آیت پر آپ غور کر لیں. اچھی آیت آپ نے یاد دلائی. صورت کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ عہد رسالت میں نازل ہوئی، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا.
ہر مسلمان کہے گا کہ ہاں یقیناً کیا ہوگا، ان کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب عمل کیسے کیا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں احکامات کی بجا آوری کو۔ کہا جائے یہ کام کرو، کر لیا، یہ کام نہیں کرو، نہیں کیا، یہاں چلے جاؤ، چلے گئے، وہاں نہ جاؤ، نہیں گئے، یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، یعنی حکم آتا رہے اور اس کی بجا آوری ہوتی رہے۔ ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ گفتگو ہو رہی ہے صاحبان ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے اللہ کا کوئی ایسا تعلق اور رابطہ ہے کہ اللہ ان کو حکم دیتا رہے اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے؟ صاحبان ایمان سے اللہ کوئی بات کرتا ہے؟ صاحبان ایمان کو اللہ کوئی پیغام بھیجتا ہے؟ صاحبان ایمان سے اللہ کا کوئی براہ راست رابطہ ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً جو اطاعت واجب ہے وہ تو اللہ کی ہے، لیکن اب بات آگے بڑھی، ہر انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ اللہ نے تو آج تک ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی، اللہ نے تو اب تک ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ تو اب اس کی وضاحت یہ ہے، ایک دفعہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا تو اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا اولی الامر یہ نہیں کہا، ایک مرتبہ کہا اطیعوا اللہ، یعنی عقلاً جو شے بنیادی طور پر واجب ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت واجب ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اس کے بندے، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا رازق، وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا رب، ہم اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کیوں کریں گے؟ سوائے اس کے کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی اطاعت کریں کیسے؟ اللہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب اس کی وضاحت کی گئی کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب رسول کے زمانے میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ اولی الامر بھی رسول تھے، رسول کے زمانے میں کوئی دوسرا اولی الامر تو نہیں تھا نا۔ تو اب وہاں پر کیا تھا کہ رسول کی اطاعت کر کے رسول کی اور اولی الامر کی دونوں کی اطاعت ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے اللہ کی اطاعت بوسیلہ اطاعت رسول تھی۔ اب رسول کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ کا ایک ایسا معصوم نمائندہ ہے کہ اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اولی الامر کو بھی اللہ کا ایک ایسا معصوم نمائندہ ہونا چاہیے کہ اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ رسول کے بعد اللہ کی اطاعت ختم ہو گئی، غیر خدا کی اطاعت کا حکم آ گیا۔ اطیعوا اللہ سے ہی بات آیت شروع ہو رہی۔ تو جس طرح رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی طرح اولی الامر کا وجود، اس کی صفات، اس کی حیثیت بارگاہ خدا بندی میں ایسی ہونا چاہیے کہ اس کی اطاعت کی تو گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس معنوں میں ہم اس آیت کو بھی امامت پر ہی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اولی الامر کا؟ اولی الامر صاحب امر۔ اب بات یہ ہے کہ لفظ امر جو ہے وہ عموماً حکم کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے آپ کو صاحب امر قرار دیا ہے۔ سورہ آراف میں ارشاد ہوا ہے کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج، چاند، ستارے سب مسخر ہیں اس کے امر سے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اس کے لیے ہے، امر بھی اس کے لیے ہے، خلق بھی اس کے لیے ہے اور امر بھی اس کے لیے ہے، اور وہ ذات بابرکت ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بڑی طویل بحث ہے کہ کہنے کا کیا مطلب ہے. اللہ کیسے کہے گا؟ کوئی اللہ ہماری طرح بولتا تو نہیں ہے. نہ اللہ کی زبان ہے، نہ اللہ کا نرخرا ہے، نہ اللہ کا ساؤنڈ باکس ہے، نہ اللہ کے پھیپھڑے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں ہم نے کہا کن، ایسے تو اللہ کن نہیں کہے گا نا. تو اللہ کا کن کہنا کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، یہ تفصیلی مباحث ہیں. انشاءاللہ توحید کے اوپر مزید گفتگو ہوئی تو اس کے اوپر ہم کریں گے. لیکن یہاں پر کیونکہ آپ نے صرف امر کے معنی پوچھے تھے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ امر مختص ہے اللہ کے لیے، اور اولی الامر جو ہے وہ سوائے منصوص من اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی انسان، کوئی شورا، کوئی اجماع یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو اولی الامر قرار دے دے. اولی الامر وہی ہوگا جسے اللہ اولی الامر قرار دے. اس سے مراد حکمران نہیں ہے، مسلمانوں کا حکمران پیشوا نہیں ہے. دیکھیے اگر ہم عام مسلمان مفسرین کی بات کریں کہ انہوں نے اولی الامر کا مطلب کیا لیا ہے، انہوں نے صرف حکمران مطلب نہیں لیا ہے. جتنی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی اولی الامر کا لفظ لشکر کے سرداروں کے لیے استعمال کیا، کہا کہ لشکر کے سردار اولی الامر ہیں. کبھی کہا کہ عہد رسالت کے مسلمان اولی الامر ہیں. کبھی کہا کہ عوام کے نمائندے اولی الامر ہیں. اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اوپر معاملہ آ گیا تو جس کے پاس حکومت ہے وہی اولی الامر. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ امامت کو نبوت کی نیابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امامت اور نبوت کا جو علم کا جو سطح ہے یا لیول آف نالج ہے وہ مورل ایک ہی جیسی ہونی چاہیے. تو یعنی قدر مشترک علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ان میں مشترک ہونی چاہیے امامت میں اور نبوت میں علم کے علاوہ. ہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ علم کے علاوہ کیا چیز ہونا چاہیے. اب دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام، میری بات سن لیجیے، جی کیونکہ ایک چیز تو ڈیفینیٹلی مشترک نہیں ہے امامت میں اور نبوت میں، کہ امامت کے بعد حکمرانی بھی تھی اور نبوت کو کبھی حکمرانی نہیں ملی. 4 سال کے لیے ملی تھی، اس کے اندر بھی فائر فائٹنگ ہی ہوتی رہی. اس کے علاوہ تو نہیں ملی امامت کو حکمرانی. تو ایک چیز یہ تو قدر مشترک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز ہے قدر مشترک؟ دیکھیے یہ چیز بھی قدر مشترک ہی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دن سے حکومت نہیں مل گئی تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی کا بیشتر حصہ، اور اگر زندگی کے 40 سال کو آپ نکال بھی دیں تو 62 سے آپ کی وفات تک کا جو تقریباً 23 سال کا حصہ ہے اس میں بھی بغیر حکومت 13 سال آپ نے کار نبوت انجام دیا. آخری 10 سال میں تو ملی نا، آخری 10 سال میں تو ملی. ہاں دیکھیے اب بعد میں نبوت کی بعد میں حکومت ملی. تو صورت یہ ہے کہ حکومت نہیں تھی تب بھی رسول اولی الامر تھے، حکومت نہیں تھی تب بھی رسول کی اطاعت امت پر واجب تھی. رسول کے پاس حکومت نہیں تھی تب بھی رسول اولا تھے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. رسول جو ہے وہ مومنوں کے نفوس پر ولایت رکھتا ہے، سرپرستی اور اولائیت رکھتا ہے. تو یہ ضروری تھوڑی کہ حکومت ہو تبھی ہوگا. جب رسول حاکم نہیں تھے تب بھی تھے. کہ کیا علم کے علاوہ کیا قدر مشترک ہے امامت میں نبوت؟ ہاں تو پہلی قدر مشترک تو جو بات آئی وہ یہی آئی جس کو ہم کہتے ہیں ولایت. کہ ولایت یعنی سرپرستی، اولا بالتصرف ہونا. تو یہ سرپرستی امت، اولا بالتصرفی امت، اور امت کا ایک شفیق اور مہربان سرپرست، جیسا کہ وہ ہم نے گزشتہ تقریر میں سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی تھیں کہ جس میں رسول کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کس قدر شفیق ہے، کس قدر مہربان ہے، اس کے اوپر مومنین کی زحمت کتنی گراں گزرتی ہے اور وہ مومنین کی فلاح کے لیے کتنا حریص ہے. تو وہ ساری باتیں ہو چکی تھیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیض رسالت. اب فیض رسالت کا منقطع ہو جانا مکمل طور سے اگر واقع ہو جائے
تو ایک زوال جبری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس پر ہم نے گزشتہ تقاریر میں روشنی ڈالی تھی کہ ایک آہستہ آہستہ امت پر زوال آنے لگتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اپنے اس پسندیدہ دین کو زوال پذیر نہیں دیکھ سکتا. اس کے تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آب و تاب دین کی جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے وہ اسی طرح باقی رہے قیامت تک. یہ کیا بات ہوئی کہ عہد رسالت میں تو لوگوں کو دین پوری آب و تاب کے ساتھ مل جائے اور جو بعد میں پیدا ہوں ان بیچاروں کو فرسودہ دین ملے. تو دین کو فرسودہ ہونے ہی کیوں دیں؟ اللہ دین کو فرسودہ ہو ہی نہیں دے. جب قرآن فرسودہ نہیں ہوتا تو دین کیسے فرسودہ ہو جائے؟ تو دین کو اللہ فرسودہ نہیں کرے گا کسی حال میں بھی. اور ایک بات یہاں پر جیسے ہم نے کہ جملہ کہہ دیا کہ قرآن فرسودہ نہیں ہو سکتا تو دین کیسے فرسودہ ہوگا، اس کو ہم تھوڑا سا اور واضح کر دیں. پروردگار عالم نے جو اپنے اوپر ہدایت کو واجب کیا اور ہمیشہ ہدایت کے تسلسل کو جاری رکھا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس چیز کو خلق کیا اس کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. تو جب پروردگار عالم نے ہدایت کی تو ہدایت کے دو زاویے، دو شکلیں پیدا کی. ایک ہے ہدایت قولی اور ایک ہدایت عملی. ہدایت قولی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی. اور ہدایت عملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے انبیاء و مرسلین، اوصیاء اور اولیاء اور ائمہ پیدا کی. تو صورت کیا ہے کہ کتابوں کی تعداد، صحیفوں کی تعداد سب آپ جمع کر لیں. یہاں ہم کتب تشریعی کی بات کر رہے ہیں، وہ جو اللہ نے کہا ہر نبی کے لیے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. تو وہاں کتاب تشریعی نہیں ہے. کتاب تشریعی تو توریت اور زبور ہی نازل ہوئی ہیں یا پھر صحف نازل ہوئے ہیں. ہدیہ کے زبور بھی کتاب تشریعی نہیں ہے، کتاب معرفت. تو اور جناح داؤد صاحب شریعت تھے. تو جب وہ صاحب شریعت نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کتاب تشریع نازل ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قولی ہدایت کو اگر آپ جمع کریں تو بہت تھوڑی سی ملے گی، بہت کم مواد ملے گا. لیکن جب آپ عملی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء اور اولیاء، اتنی بڑی تعداد لاکھوں میں جمع ہو جائے گی کہ جن کو پروردگار عالم نے مامور کیا اپنی طرف سے ہدایت کے لیے، زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ امر ہدایت میں بنا دیا، اپنی حجت قرار دے دیا. تو اللہ نے ہمیشہ عملی ہدایت کے اوپر زیادہ توجہ دی، زیادہ زور دیا، زیادہ ضرورت سمجھی. تو قولی ہدایت اب اس وقت ہمارے پاس تازہ قولی ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے. تو اب تازہ عملی ہدایت جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ قرآن فہمی جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ہدایت عملی کے سلسلے میں ہو. جیسا کہ اللہ نے قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس کے بعد اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ ہے. تو وہ وضاحت اللہ کے ذمہ ہونے کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ اس کی عملی تطبیق ہو. اور ویسے بھی ایک آپ اگر عقلی بات کریں تو کیا کبھی دنیا میں صاحبان علم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، سب بند کر دو، لائبریریاں کھول دو، لوگ لائبریری سے کتابیں پڑھیں گے اور قابل ہو جائیں گے؟ نہیں مولانا، میں آپ کا جو ہے نا، میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ گیا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. آپ امامت کے قیام کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیونکہ اسلام بڑی آب و تاب کے ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا تو تا قیامت اس کو آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھنا اللہ میاں کی ذمہ داری ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے امامت کا سلسلہ شروع کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آب و تاب جو ہے اسلام کی وہ تو 1200 سال سے مخفی ہے. وہ تو یہ جو تشریح آپ کرا رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لائبریری، میری بات سن لیجیے نا، لائبریری ہے وہ تو یونیورسٹی تو 1200 سال سے غیبت میں ہے. وہی جو زرین کا سوال تھا، میری بات سنیے، زرین کا سوال تھا نا کہ اب ہدایت ہم 1200 سال سے کس سے حاصل کریں؟ ہاں دیکھیے، یہ ان علماء سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں چاند کے اوپر عید کے.
نہیں دیکھیے یہ تو بات جو ہے نا یہ ابھی ایک اگلا ہمارا مرحلہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آتے ہیں. پہلے ہم فلسفہ امامت کو بیان کر کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ عقلاً امامت کا وجود ضروری ہے. اب ہم یہاں پر آئیں گے کہ کردار امامت کیا ہونا چاہیے. پھر جب کردار امامت سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر موجودہ مسائل کے اوپر آئیں گے کہ اب موجودہ مسائل جو ہیں وہ کیوں ہیں، ہونا چاہیے تھے نہیں ہونا چاہیے تھے، اور ہیں تو اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ پھر اب ہمارا تیسرا مرحلہ ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہے. تیسرے اچھا یہ مرحلے بتا میں دیے آپ داخل کے ہو جائیں. علمی اچھا مماثلت اب کے ابھی علاوہ جو بات ہم اور کر رہے تھے وہ یہ ہے جی کہ وہ چیز جو قدر مشترک ہے وہ ہے ولایت. کیونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مولا بنایا ہے، ولی بنایا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ہے. اور اس بات کو عہد رسالت میں اس حد تک منوا لیا گیا تھا کہ جب سرکار رسالت یہ کہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں صاحبان ایمان کا مولا ہوں، یا جب صاحبان ایمان کے مجمع میں کہیں کہ کیا میں تمہارے نفوس پر اولا ہوں، تو سب کہیں کہ ہاں بے شک ہیں. یعنی عہد رسالت میں رسول کی ولایت تسلیم شدہ ہے. اب جب رسول کی ولایت تسلیم شدہ ہے تو اب رسول کو جس کا تعارف کرانا ہوگا وہ ولایت کے حوالے سے ہی کرائے گا. تو وہ جو ہم غدیر کا من کنت مولا فاز علی مولا کی بات کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کا مقام و مرتبہ ہے امت کے درمیان. اور اس ولایت کی وجہ سے ایک مرکزیت قائم ہے. اس ولایت کی وجہ سے اللہ اور امت کے درمیان تعلق قائم ہے. کیونکہ اللہ ولی الذین انما ولیکم اللہ، ولایت کا منبع تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بعد فیض ولایت جو ہے وہ یا رسول کے ذریعے پہنچے گا اور یا پھر امام کے ذریعے پہنچے گا. تو اس اعتبار سے قدر مشترک جو ہے وہ ولایت ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا ہے. جیسا کہ کہا ابراہیم کو کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کے پاس عہدہ نبوت بھی ہے، عہدہ ولایت بھی ہے، عہدہ خاتمیت بھی ہے، عہدہ امامت بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کیونکہ آپ کا وجود، آپ کا فیض، آپ کی تعلیمات، آپ کی کل تبلیغات جو ہیں وہ اگر پروردگار عالم محفوظ کر دے، پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ کر دے، تو ظاہر ہے ختم نبوت خود بخود واقع ہو جائے گا. یعنی اب دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہ ختم نبوت اور امامت جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. تو اب جو آپ نے کہا کہ اچھا دوسری ولایت اور چیزیں علم کیا، تو ایک ہی چیز ہے نا مولانا. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ علم کے علاوہ کیا قدر مشترک ہے امامت اور نہیں نبوت؟ ولایت اور علم ایک چیز نہیں ہے. دیکھیے ولایت اور ذکر علم ہونا ایک الگ چیز ہے. ہاں ایک بات بے شک آپ کی درست ہے کہ گزشتہ تقاریر میں جب ہم نے علم کتاب کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے بعض تکوینی اختیارات اور عجائبات کے ظہور کے لیے بھی لفظ علم کتاب استعمال کیا ہے. اور وہاں آصف برقیہ کی مثال دی تھی کہ جو پلک جھپکتے میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے تھے، جو کام ایک جن بھی نہیں کر سکا تھا وہ آپ نے کیا تھا. اور اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی تھی کہ من عنده علم من الکتاب، کہ وہ کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم رکھتا تھا. یعنی یہ اختیار تکوینی، یہ عجوبے کا ظاہر ہونا، یہ کرامت کا واقع ہونا جو ہے اس کا تعلق علم کتاب سے تھا. تو اس اعتبار سے علم ہے. اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ کی مثال دی تھی کہ جب جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کی کرامات کا ذکر کیا گیا تو ان کی کتاب کی بات ہوئی. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے کے بعد جو کلام کیا جو کہ ایک کرامت تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں.
आतानी अल किताब वजालनी नबिया का, वो हमने बेशक बात की थी, लेकिन वो एक ज़ैली बात है कि इल्म किताब, जब हम इल्म किताब की बात करते हैं तो इल्म किताब एक ऐसी शय है कि उसका हामिल जो है उससे मोजज़ात और करामात ज़ाहिर होते हैं, ये बात हमने की थी। लेकिन ये कि बहरहाल विलायत तो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, वो इल्मी सरपरस्ती किताब है। रखने वाला ही वली होगा ना मौलाना, इल्मी किताब ही रखने वाला वली होगा ना, तो अलग चीजें तो किस तरह हो गई वो? देखिए, इल्म किताब रखने वाले की विलायत विलायत मिसाली, विलायत मुंतहा है, लेकिन विलायत एक रिश्ता है जिसको हम रूहानी रिश्ता कहें। तो वो रूहानी रिश्ता जो है सबसे पहले अल्लाह से है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का वली है। उसके बाद अल्लाह ने उस रिश्ते को रसूल के लिए बयान किया और फिर वल्लज़ीना आमनू कह के कुछ साहिबान ईमान के लिए बयान किए। तो इस एतबार से तसलसुल विलायत अल्लाह से लेके और साहिबान ईमान तक पहुंच रहा है। और वमन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, जिन लोगों ने विलायत को कबूल कर लिया अल्लाह की, रसूल की और साहिबान ईमान की, तो वो अल्लाह का लश्कर बन गए, वही गालिब आने वाले हैं। तो ये तसलसुल विलायत है। अब विलायत में दरजात हैं, जरूरी नहीं कि हर शख्स की विलायत उसी मकाम और मर्तबे की हो जिसकी रसूल की है। हाँ, इमाम मासूम की विलायत उस दर्जे की होगी। तो इस एतबार से इल्म किताब एक शोबा जरूर है, शर्त विलायत नहीं है। हाँ, जब विलायत उस मकाम पर पहुंच जाए कि जहां विलायत रसूल की नियाबत हो, तो फिर बेशक शर्त विलायत बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ है मुश्तरक जी हाँ, विलायत और तल? जी हाँ, विलायत है। अब इसके बाद जैसा कि हमने अभी कहा कि इमाम जो है वो उन कारहाय नबूवत को भी अंजाम देता है कि जो रसूल को अपनी जिंदगी में अंजाम देना मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमने मिसाल दी थी कि अल्लाह ने रसूल की मारिफत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की नुसरत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की इताअत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की मवद्दत को उम्मत पर वाजिब किया है। लेकिन ये वो उमूर हैं जो रसूल खुद करके नहीं दिखा सकते। जी, वो बात हो गई लास्ट टाइम, जी सही है। ठीक है। और उसके बाद बस एक बात हम इस सिलसिले में और कर दें, एक मिसाल, वैसे जी तो बहुत सी चीजें हैं, एक मिसाल के तौर पर एक आयत है कुरान की, जो इत्तेफाक से वो भी कुरान में 2 जगह आई है। सूरह तौबा में भी आई है, सूरह तलाक में भी है, सूरह तहरीम में। अच्छा, अब वो जो आयत है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, रसूल से खिताब कर रहा है, नबी से खिताब कर रहा है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ रसूल तुम जिहाद करो। किसके खिलाफ जिहाद करो? काफिरों से और मुनाफिकों से। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। देखिए, इस आयत में बहुत से सबक हैं। पहली चीज क्या है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पूरे आलम इस्लाम इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, बल्कि आलम इंसानियत और आलम बनी जान के लिए, जिनों के लिए भी नाजिल हुआ है। जब उसमें खिताब कर रहा है परवरदिगार अपने कलाम में, तो अंदाज़े तखातुब और मुखातिब करने का तरीका जो है वो हर जगह अलग मिलता है। आप देखें कि जब अल्लाह को कोई ऐसी बात कहना है कि जिसका ताल्लुक तमाम लोगों से हो, तो खिताब होता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों, और उसके बाद बात शुरू होती है। जब अल्लाह को कोई ऐसी बात कहना है कि जिसका ताल्लुक काफिरों से है, तो काफिरों से बराह रास्त तो अल्लाह खिताब नहीं करता, रसूल को दरमियान मिला के कहता है कि कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल आप कहें ऐ काफिरों। इसी तरह अहले किताब को कोई पैगाम पहुंचाना है तो या अहलल किताब,
اس قسم کے خطاب ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بات جو صاحبان ایمان کو ہی کرنا ہے تو پھر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں 86 سورے جو مکے میں نازل ہوئے اس میں کہیں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہی نہیں. صرف 28 سورے جو مدینے میں نازل ہوئے اس میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کے لیے احکامات جو ہیں وہ مدینے میں دیے گئے اور مسلم معاشرے کے وجود کو سامنے رکھ کے بات کی گئی. تو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیا. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو صرف رسول کے کرنے کا ہو، رسول کے علاوہ کسی کو کرنا ہی نہ ہو، تو پھر خطاب کیا ہوگا؟ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. اب جیسے غدیر میں خطاب ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس چیز کی تبلیغ کر دیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. اب یہ کام رسول کے علاوہ تو کوئی نہیں کرے گا نا، لہذا رسول کو مخاطب کیا. اب یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی تم جہاد کرو. اس سے بات واضح ہو گئی کہ جہاد نبی کا کام ہے، نبی کے علاوہ کسی کا کام جہاد کرنا نہیں ہے. جس کا دل چاہے کھڑا ہو جائے جہاد کرنے لگے، ایسا نہیں ہے. جہاد نبی کا کام ہے. جب نبی جہاد کرے تو سب کا فرض ہے کہ نبی کی نصرت کرے. جب نبی جہاد کرے تو سب کا کام ہے کہ نبی کی نصرت کرے. اور یا کوئی ایسا فرد جہاد کرے کہ جو من جانب اللہ ہو، منصوص من اللہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسے آپ نے مطلب نکال لیا؟ یہ مطلب ایسے نکال لیا کہ آیت میں کہا جا رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، اے رسول، اے حبیب، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے. یعنی ایک مرتبہ لفظ جاہد استعمال ہوا ہے جو کہ صیغہ امر ہے باب مفاعلہ میں. آپ جہاد کریں یعنی مقابلے کے اوپر کافر ہوں تب بھی جہاد کریں، مقابلے پر منافق ہوں تب بھی جہاد کریں. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جتنے بھی جہاد کیے کافروں سے کیے. منافق تو خود آپ کے لشکر میں موجود ہوتے تھے، کبھی ان سے جہاد نہیں کیے، ان کی تالیف قلب کرتے رہتے. اور پیغمبر اسلام کے بعد جن لوگوں نے امور سلطنت کو سنبھالا انہوں نے بھی بڑے جہاد کیے، لیکن کوئی جہاد منافق سے نہیں ہوا، سب جہاد کافروں سے ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کار نبوت میں اگر جہاد بمقابلہ منافق شامل ہے تو رسول نے کیا کیوں نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو یہاں پر یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ بعد رسول اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایسے افراد کو رسول کی نیابت کے لیے منتخب کرے گا کہ جن کا جہاد گویا رسول کا ہی جہاد ہوگا. تو یہ ہے قدر مشترک. لیکن وہ منتخب تو نہیں ہوئے نا مولانا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہوا کیا. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے قوموں کو چاہیے تھا کہ سب متفقہ طور پر ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے. چلیں یہ بحث کر چکے ہیں، لیکن ہوا تو نہیں ایسا. ہاں میں اگلا سوال کر لوں آپ سے. جی فرمائیں. اگر مجھے امامت کو سمجھنا ہے نبوت کے تسلسل کے علاوہ، یعنی براہ راست امامت کی کیا تعریف، اگر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے رسالت سے ہٹا کے، تو کیا یہ ممکن ہے یا رسالت کے ساتھ ہی رہے گا وہ؟ نہیں، آپ کو امامت کی تعریف کرنا پڑے گی. بات یہ ہے کہ لفظ امامت جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا اور ابھی ہم مزید آیتیں مثال کے طور پر دیں گے. اور لفظ امامت تاریخ اسلام میں معاشرہ اسلامی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اس اعتبار سے امامت کی تعریفیں بھی مسلمان متکلمین اپنے الفاظ میں کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو تعریف متکلمین عموماً کرتے ہیں امامت کی
اگر ہم مکتب تشیع کی بنیاد پر دیکھیں تو کیا ہم اس تعریف امامت کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس امامت کی تعریف کچھ اور ہے، اور ہمارے متکلمین جو امامت کی تعریف کرتے ہیں خود ائمہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کچھ اور ہے، اور عام طور پر جو مفہوم امامت لیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے لفظ امام جو ہے وہ بعض اوقات بہت ہی چھوٹے سے امر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا نماز کی امامت کرنا، یعنی وہ شخص جس کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھی جائے اس کو بھی امام کہہ دیتے ہیں. پیشوا. اچھا، اسی طریقے سے رہبر و رہنما، خواہ فاسق و فاجر ہو خواہ صالح، اس کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ منصوص من اللہ ہی. مثال کے طور پر کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے امام الجابر، حدیث میں بھی مل جاتا ہے. کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے ائمہ نار، آگ کی طرف لے جانے والے امام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ امام رہنمائی اور رہبری کے معنوں میں بنیادی طور پر لغت میں استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ رہنما جو ہے وہ راہ راست پر ہو یا کسی غلط راستے پر ہو اور غلط راستے پر لے کے جا رہا ہو. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ امام عامت المسلمین نے اپنے محدثین کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے امام بخاری، امام مسلم. اسی طریقے سے لفظ امام اپنے فقہا کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام اعظم کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، یا اور اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے امام کے، امام شافعی، امام حنبل. تو وہ فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کو بھی امام کہہ دیا. اسی طرح اپنے عام علماء کو، مفسرین کو، اسلامی فلسفیوں کو، جیسے امام فخر الدین رازی، امام غزالی، امام ربیعہ. میری مراد تو امام جو ہمارے جو 12 امام اہل جی ہاں، تشیع جی ہاں، وہی ہم بتا رہے ہیں کہ لفظ امام جو ہے وہ مختلف معنوں میں عالم اسلام میں استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن ایک تعریف جو متکلمین عامت المسلمین نے کی ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الامامت ریاست عامۃ نیابۃ عن النبی، کہ امامت دراصل ایک ریاست عامہ ہے جو کہ نبی کی نیابت میں قائم کی جائے. یعنی نبی ایک ریاست عامہ کے رہبر و رہنما تھے، اب ایک ریاست عامہ قائم کی گئی ان کی نیابت میں، تو اس ریاست عامہ کو امامت کہیں گے. یہ عام متکلمین نے مسلمانوں کے ایک تعریف کی ہے امامت کی. لیکن صورت یہ ہے کہ اس تعریف میں صرف وہی افراد شامل ہوں گے کہ جو بعد رسول حکمران بنے، اور وہ حکومت جو ہے وہ خواہ کسی قسم کی ہو، خواہ وہ ملوکیت ہو، خواہ اس کی کوئی اور شکل ہو، وہ جو ہے وہ امامت کے ذیل میں آ جائے گی. تو یہ عام تعریف عام مسلمان متکلمین نے کی ہے. لیکن جب ہم شیعہ نقطۂ نظر سے شیعہ متکلمین کے مباحث کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسی کو آپ نے امامت قرار دے دیا.
بجائے اس کے کہ خود آپ کے پاس امامت کا کوئی تصور ہوتا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امامت کا تصور پروردگار عالم نے خود قرآن میں دیا ہے. اور مثال کے طور پر کبھی پروردگار عالم جناب ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا. کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. کبھی امت اور امام کے درمیان ایک تعلق کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ مشہور کریں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت میں بھی لوگوں کا کوئی امام ہونا چاہیے. اچھا، پھر سورہ قصص میں پروردگار عالم نے کہا نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے. تو یہاں پر پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امامت ہمیشہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اور یہ ریاست عامہ کبھی بھی من جانب اللہ نہیں ہوئی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس امامت کی بات کی ہے وہ رشتہ امامت جو ہے وہ قیامت میں بھی باقی ہے. جبکہ یہ شاہان امیہ یا عباسیہ یا اور اس قسم کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا قیامت میں وہ اور امت سب برابر ہوں گی، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے، وہ کسی کے امام نہیں ہوں گے، وہاں صرف دنیا ہی میں امام ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کہا جا رہا ہے ریاست عامہ، یعنی امامت کے ساتھ ریاست کو لازم و ملزوم قرار دیا جا رہا ہے. جبکہ صورت یہ ہے کہ پروردگار عالم جب جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم وہ پوچھتے ہیں کہ ومن ذریتی، اور اللہ کہتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. یہ نہیں کہتے حضرت ابراہیم کہ پروردگار یہ کیسی امامت، حکومت تو نمرود کے پاس ہے، حاکم تو نمرود ہے، ریاست تو نمرود کے پاس ہے، اقتدار تو نمرود کے پاس ہے، یہ کیسی امامت مجھ کو دے رہا ہے، اس میں اقتدار تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ امامت جو ہے وہ اہلیت اقتدار تو اعلیٰ ترین رکھتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو اقتدار مل بھی جائے. تو جناب ابراہیم کو امامت دی تو یہ نہیں ہوا کہ نمرود کو گردن پکڑ کے اٹھا کے حضرت ابراہیم کو اس کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، بلکہ آپ کی حیثیت لوگوں میں بحیثیت امام قائم کی. تو اس اعتبار سے ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صورت یہ ہے کہ جب پروردگار قرآن میں لفظ امامت استعمال کرتا ہے، تو جیسا کہ ابھی ہم نے مثالیں دی کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ انی جاعلک للناس اماما ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے، ہم ان کو وارث قرار دیں گے. اب وارث کا لفظ قرآن میں اللہ نے سورہ انبیاء کی ایک آیت میں بھی استعمال کیا ہے، وہاں بے شک حکومت آ رہی ہے. یعنی کہا کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہیں. تو وہاں پر صالح بندوں کا وارث زمین ہونا تو ثابت ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی زمین کے اوپر حاکم ہو جائے تو وہ اس مقام و مرتبے کی کا حامل نہیں ہوگا، بلکہ ظاہر ہے ایک حساب سے غاصبی ہو جائے گا. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں امامت کی تعریف میں. اب سوال یہ کہ پھر امامت کی تعریف ہم کریں کیا مکتب تشیع کے اعتبار سے؟ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن میں اس طریقے سے آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ امامت وہی ہے جو ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہے، منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو امام بنا دے. پہلی چیز. دوسری چیز، جب اللہ نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا احصا ہم نے ایک امام مبین میں کر دیا ہے، تو وہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کا کاملاً صاحب علم ہونا ضروری ہے.
اور جب یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، اس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ رشتہ امامت امت سے ایسا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ تمام شرائط تو اپنی جگہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے لفظ امام جب استعمال کیا تو بہت حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کو ہم مثال بنا لیتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانی، وہ جو مر گیا اور اس نے کبھی اپنے زمانے کے امام کو پوری زندگی میں نہیں پہچانا، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ تو جہالت کی موت مر گیا ہے، جہالت میں مر گیا، یعنی فیض نبوت سرکار رسالت، فیض بعثت پیغمبر خاتم اس تک پہنچا ہی نہیں، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اب یہ امام زمانے ہی کا لفظ ہے، دیکھیے یہ حدیث متفق ہے، ایسا نہیں کہ صرف شیعوں کے ہیں، اور ایسی متفق ہے کہ تاریخی واقعات ہیں اس کے اوپر، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جو مصلحتاً یا لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے علی اعلان منظر عام پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر زمانے میں اس حدیث کو مسلمانوں نے یاد رکھا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ زمانے کا کوئی امام ہوتا ہے اور اس کی معرفت کے بغیر مرنا جہالت کی موت، جاہلیت کی موت مرنا ہوتی ہے۔ تو جب امام کے بارے میں رسول یہ کہہ رہا ہے امام زمانہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا تعلق زمانوں سے ہے، اور وہاں بے امامہم کہا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا وجود ضروری ہے۔ اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو جب اگر تم نہیں جانتے، تو ظاہر ہے کہ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے، جب تک اہل ذکر کا موجود ہونا ضروری ہے، تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی اہل ذکر کا وجود یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس امامت کی تعریف کیا ہوئی کہ امام وہ ہے جو اللہ کا منصوص کیا ہوا ہو، امام وہ ہے جو صاحب علم ہو، امام وہ ہے جو صاحب عصمت ہو، امام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت ہو اور ہادی برحق بے امر الہی ہو۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہم جمع کر سکتے ہیں امام کی تعریف کے لیے۔ تو جب یہ تعریف ہم نے امام کی تو یہ براہ راست امام کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں، میرے پاس وہی ایک دو سوال اور ہے مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میرا سوال یہ ہے، اسی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ نہیں تو میں نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، اس کو حکمران نہیں مانا میں نے اپنا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت عمر نے حضرت علی کو پہچان لیا۔ بھائی بات تو ابھی ہو میری چکی بات نا، سن لیجیے کہ جیسے ہم حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو حضرت ابراہیم کو امام مان لے تو ضروری تو نہیں کہ ان کو حکمران بھی مانے۔ ہاں تو میں گمراہی کی موت تو نہیں مرے نا پھر۔ بات یہ ہے کہ حکمران ماننے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، امام کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے امام کو پہچان لیا اور سمجھ گیا کہ یہی زمین پر صالح ترین بندہ ہے جو زمین کا وارث ہے اللہ کی طرف سے، یہی اللہ کا کی حجت ہے، یہی اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہے۔ یہ سب باتیں تو اس نے مان لی، اسی کی اطاعت واجب ہے، اسی کی معرفت واجب ہے، اسی کی نصرت واجب ہے، یہ سب اس نے مان لیا۔ اب حاکم نہیں بن پایا تو اس سے تو ایک اکیلا آدمی تو حاکم نہیں بنا سکتا تھا نا۔ نہیں لیکن میری گزارش تو سن لیجیے مولانا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف بحث کر رہا ہوں خامخواہ، حالانکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ اگر میں نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اور جو حکمران ہے معاویہ اس کو میں نے حکمران رہنے دیا، تو میں تو پھر بھی حق پہ ہی ہوں نا بھائی، میں نے پہچان لیا امام علی کو، لیکن حکمران معاویہ ہی، بیکاز از بیٹر حکمران۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ حکمران جو ہے اگر وہ اتنی طاقت میں ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کے علی کو بٹھا دیں، تو ایک چیز ہوتی ہے راضی ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے برداشت کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کی کسی کا نام نہ لیں، کسی کی بھی حکومت پر راضی ہیں، دل و جان سے خوش ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اسی کو ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے، کیا کیا جائے، برداشت کرنا پڑے گا، اور برداشت کرنے کے لیے ہمیں
ایسے امور انجام دینا پڑیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ نبھا رہے یا نپٹا رہے، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں براءت. براءت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارا راضی ہونا اور ایک ہمارا راضی نہ ہونا. اب براءت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم عملاً کچھ فعل انجام دیں. اگر ہم دل سے نہیں چاہتے، اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو یہ براءت ہو گئی. اس براءت کا تذکرہ ہم نے غالباً پہلی تقریر میں کیا تھا، اور وہ صورت یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب ناقہ صالح کے قتل پر قوم سمود پر عذاب نازل کیا، تو سوال کیا کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس معاملے پر کہ یا علی، قتل تو ایک آدمی نے کیا تھا، جی ہاں، یہ بتایا پوری قوم پر عذاب کیوں آیا؟ تو آپ نے کہا کہ پوری قوم راضی تھی. تو بات یہ ہے کہ عملاً اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک فعل پر راضی تھا. اب اگر فرض کریں کہ قوم سمود میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوتا جو زبان سے بے شک نہ کہہ رہا ہوتا، صرف دل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اگر مجھ سے ہو سکتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ناقہ صالح کو قتل نہ ہونے دیتا. تو بتائیں کیا اس کو عذاب آتا؟ ظاہر وہ عذاب سے بچ جاتا، کیونکہ وہ راضی نہیں تھا، کر تو کچھ بھی نہیں پاتا، لیکن براءت کر لیتا. تو یہ براءت ایک الگ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ولایت کے ساتھ براءت کو ضروری سمجھتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ ہمارا اہل تشیع کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بھی صاحب کرامات ہوتے ہیں بیشتر اولوالعلم پیغمبروں کی طرح. تو کیا ان کا صاحب کرامات ہونا ہم قرآن سے یا عقلاً اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ صاحب کرامات ہیں، یعنی وہ موت اور زندگی دیتے ہیں اور یہ وہ سب، تو پھر یہ تو توحید کے اوپر اس کا وہ نہیں آ رہا کچھ شیڈو؟ یہ سوال جو ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو وقت کی ضرورت بھی ہے اور عقلاً بھی اس کا جواب ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے. لہٰذا ہم اس کو بہت تفصیل سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور آج گفتگو تک پہنچتے پہنچتے جتنا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ 10 منٹ کہیں گے، 15 منٹ کہیں گے، 20 منٹ کہیں گے، جو بھی آپ ہمیں وقت دیں گے، اتنی دیر میں ہم اس کا اتنا جواب دے دیں گے کہ جتنا اس وقت میں ہونا چاہیے. لیکن وہ پورا جواب نہیں ہوگا، تمہید ہوگی. اب ہم تمہید تو شروع کیے دیتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، اور اس کے بعد جہاں تک اگلے پہنچیں پروگرام گے میں اٹھا وہاں لیتے ہیں تک سوال، پہنچنے کے بعد باقی انشاءاللہ آئندہ. جی پھر اگلے کیونکہ پھر تمہید ابھی ہوگی، پھر اس کو اگلے اسی پروگرام اسی سوال سے شروع کر دیں گے اگلا پروگرام پہ، کیونکہ یعنی وہ اگلے تسلسل پروگرام پہ اس ٹوٹے کو نا، شروع کیونکہ میں بیچ میں مجھے سوال آئیں گے بیچ میں، تو پھر وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا نا. اچھا چلیں، تو پھر ایک بات سن لیں صرف اس سلسلے میں. جی، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہے ولایت تکوینی. اب ولایت تکوینی کی ایک اصطلاح آپ نے اکثر سنی ہوگی جو شیعوں میں عام ہے. غیر شیعہ اس اصطلاح سے واقف نہیں. ہمارے پاس ہے اصطلاح ولایت تکوینی. تکوین جو ہے وہ پورا نظام کائنات ہے، اور نظام کائنات کے اوپر کسی قسم کا تصرف، یہ ہے ولایت تکوینی. اور ہمارے عقیدے کے مطابق ولایت تکوینی، دیکھیے عام مسلمان بھی کرامات کے قائل ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی کرامات بیان کرتے ہیں. خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت کرامات بیان کی جاتی ہیں، دیگر اولیاء کی کرامات بیان کی جاتی ہیں. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہوتا، ہمیں اس میں کوئی ان کا معاملہ ہے، وہ جس کو ولی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اس سے منسوب کرتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس ولایت تکوینی کو منبع توحید سے ہی حاصل کرتے ہیں، توحید سے باہر نہیں جاتے. توحید سے ہی ہم ولایت تکوینی کو حاصل کرتے ہیں.
اور ولایت تکوینی جو ہے وہ تصرف ہے کائنات کے اوپر، نظام قدرت کے اوپر، اور وہ نظام قدرت پر تصرف جو ہے وہی کرامات ہیں. اور لفظ معجزہ بھی ہم اس کے لیے اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اصطلاحاً معجزہ اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کسی نبی یا کسی حجت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پروردگار عالم ظاہر کرے. تو اس اعتبار سے معجزہ خاص اللہ کا عمل ہے، اور کرامت جو ہے وہ بندے کا عمل ہے. ہاں معجزہ ظاہر انسان کے ہی ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک تفصیلی بحث جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ ہے، لیکن یہ معاملہ ولایت تکوینی کا ہے، اور ہم اس کو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہم پروردگار عالم کے اقتدار کو، پروردگار عالم کی اس حیثیت کو کہ جس میں اس کا تسلط قائم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بس وہ ہم بیان کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کو مؤثر مانتے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مؤثر ذات صرف اللہ کی، باقی جن چیزوں میں ہم اثر انگیزی دیکھتے ہیں وہ پروردگار عالم کی ہی پیدا کی ہوئی یا اس کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کوئی شے خود اپنے اندر اثر نہیں پیدا کر سکتی، نہ رکھ سکتی ہے، نہ ظاہر کر سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اب یہ ایک بنیاد ہو گئی، اس کو آپ ابھی ذہن میں رکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہے اس میں کوئی بات کیے بغیر، کسی قسم کی ہم مباحث چھیڑے بغیر یہیں سے بات شروع کر دیں گے. یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. خواتین آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم مولانا صاحب سے آج اجازت چاہتے ہیں. پھر اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ اگلے سیٹرڈے جو ہے وہ ہمارا بریک سے پہلے آخری ڈسکشن ہوگا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنوری میں ہم کریں گے اس سلسلے کو جاری دوبارہ سے. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب.